تمہارا وجود اس بچی کو تکلیف دے گا، مر جائے گی تمہاری شدتوں سے۔ اگر تمہاری شدتوں سے بچ بھی گئی تو بچے پیدا کرتے ہوئے وہ مر جائے گی، رحم کرو اس پر۔ نوریان کے کانوں میں اپنے دوست کی باتیں گونجی۔ گود میں بیٹھی مومنہ کو دیکھا جو اس کے سینے سے لگی سردی سے کانپ رہی تھی۔ جانم، اب کی سردی میں کم کر سکتا ہوں۔ لا کر بیڈ پر لٹاتے اس کے وجود پہ شدتیں لٹانے لگا۔ وہ تڑپنے لگی، چلانے لگی۔ وہ نوریان کو رات کے اندھیرے میں سڑک سے ملی تھی اور اب اپنی شدتوں سے نوریان نے اس کے جسم میں گاڑی میں ہلکا ہلکا میوزک چلا ہوا تھا۔ بارش مزید تیز ہو رہی تھی۔ اندھیری سڑک پر دور سے آتی ہوئی گاڑی کی ہیڈ لائٹس بارش کی بوندوں میں گم ہو رہی تھیں۔ وہ لڑکی سفید شلوار قمیض میں بھیگی ہوئی عجیب سی حالت میں دوڑ رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ خوف تھا، سانسیں پھولی ہوئی تھیں، ننگے پاؤں مسلسل بھاگتی جا رہی تھی، بار بار پیچھے مڑ کے بھی دیکھتی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے ابھی رکے گی اور کوئی آ جائے گا، اسے پکڑ لے گا۔ اس کے پاؤں سے، اس کی ایڑیوں سے خون بہہ رہا تھا۔ اچانک سامنے سے آتی ہوئی گاڑی کی لائٹس اس کی آنکھوں میں پڑیں۔ اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے دونوں ہاتھ رکھ دیے، ایک دم سے رک گئی۔ لیکن نوریان جو فل سپیڈ میں گاڑی چلائے جا رہا تھا، بھاگتی ہوئی لڑکی کو دیکھ کر اس نے فوراً ہی گاڑی کی بریک لگائی۔ بریک چڑچڑائی مگر وقت کم تھا۔ اچانک سے گاڑی اسے لگی۔ نوریان کی گاڑی سے ٹکرا کر وہ لڑکی زمین پر گری۔ اس کا نازک سا جسم لڑکھڑا کر بے ہوش ہو گیا۔ نوریان جلدی سے گاڑی باہر نکالی اور اس کے قدم لڑکی کے پاس رک گئے۔ پیچھے سے سائم بھی آ گیا۔ کیا ہوا ہے؟ سائم نے جلدی سے سڑک پہ پڑی ہوئی لڑکی کی طرف دیکھا جس کی پیشانی پر بہت شدید چوٹ لگی تھی۔ بارش مسلسل تیزی سے برس رہی تھی۔ اس کا نازک سا جسم لرز کر بے ہوش ہو گیا۔ نوریان مت چھوؤ اسے۔ جیسے ہی نوریان اسے ہاتھ لگانے لگا، سائم کی آواز آئی، یہ مر جائے گی۔ نوریان نے نرمی سے کہا اور اسے جھک کر وہ باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ سائم کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھائے گاڑی میں لے کے آ چکا تھا۔ تم ڈرائیو کرو۔ نوریان کی بات سن کے سائم نے حیرت سے نوریان کی طرف دیکھا۔ تم پاگل ہو چکے ہو کیا؟ سائم نے غصے میں کہا۔ بس جلدی کرو، دیکھو اس کی طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے۔ اس کی پیشانی سے خون بہہ رہا ہے۔ اس کے بدن کی نرمی، بھیگے لباس کی خوشبو اور کانپتا ہوا جسم کچھ لمحے کے لیے نوریان کو بے حال کرنے لگا، مگر نوریان نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا ہوا تھا۔ سائم تیزی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا، بار بار شیشے سے پیچھے اس شخص کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ نوریان کی نگاہیں مسلسل اس معصوم سی لڑکی کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھیں۔ نوریان اسے اپنے گھر لے آیا، سیدھا اسے کمرے میں لے گیا، بیڈ پر لٹایا۔ اس کا سفید لباس پہلے بھیگا ہوا تھا، اوپر خون کے بھی نشان لگے ہوئے تھے۔ نوریان نے اس کے پاؤں کی طرف دیکھا جہاں سے خون بہہ رہا تھا۔ سائم تو غصے میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ نوریان اس کے بھیگے ہوئے لباس کو بار بار دیکھ رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ پوری کی پوری کپ کپا رہی تھی۔ نوریان اس کے قدموں کے پاس بیٹھ گیا، فرسٹ ایڈ باکس اٹھاتا ہوا اس کے پاؤں کے زخم صاف کرنے لگا۔ اس کے سفید پاؤں نوریان کے سخت ہاتھوں میں موجود تھے۔ نرمی سے اس کے پاؤں کو صاف کیا۔ وہ بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ اس کے چہرے پہ درد اور تکلیف کے آثار نمایاں ہو رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے وہ ٹھہر گیا۔ پاؤں پر بینڈیج کرنے کے بعد وہ اٹھ کر اس لڑکی کے پاس آیا جو بے حال سی بے ہوشی کی حالت میں پڑی ہوئی تھی۔
اور نوریان کی نگاہیں اس کے وجود پر ٹک گئیں۔ فوراً ہی اس کے بھیگے وجود کے اوپر وہ کمبل اڑا گیا۔ اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ نہ تو ان کے گھر میں کوئی ملازمہ تھی، نہ ہی اس کے پاس ایسا کوئی لباس تھا جو اسے ہوش میں لا کر دیتا۔ وہ چینج کرتی۔ اس نے کمرے کا ہیٹر فل آن کر دیا۔ ایک لمحے کے لیے دوبارہ سے آ کر اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ چہرے پہ دنیا جہان کی معصومیت چھائی ہوئی تھی۔ وہ اس کے ہونٹوں کی طرف دیکھنے لگا۔ نوریان کی نگاہیں اس کے لبوں پر ٹک گئیں۔ اس وقت اس کے ہونٹ بالکل سوکھے ہوئے تھے، بالکل پیلے پڑ رہے تھے۔ نوریان نے اس کے ہونٹوں کو سہلایا۔ نہ جانے کیوں آج پہلی دفعہ کسی لڑکی کو دیکھ کے نوریان کی حالت ایسی ہوئی تھی۔ نوریان کا جی چاہا اس کے ہونٹوں کو چوم لے، مسلسل دیکھے جا رہا تھا، مگر اگلے ہی لمحے نہ جانے کیوں بے خود سا ہوتا اپنے لب اس کی تھوڑی پہ رکھ چکا تھا، مگر جیسے ہی وہ اسے دور ہوا اسے احساس ہوا وہ یہ کیا کرنے لگا تھا۔ اس کے سینے میں آگ بھڑکی، مگر اس نے خود کو پیچھے کر لیا۔ وہ کسی گناہ کی دلدل میں نہیں دھنسنا چاہتا تھا۔ ثنا جیسا گناہ تو وہ کسی قیمت پر نہیں کر سکتا تھا۔ نوریان کمرے سے باہر آیا۔ سامنے لاؤنج میں سائم بیٹھا ہوا تھا۔ خونخوار نگاہوں سے نوریان کی طرف دیکھنے لگا۔ تمہیں منع کیا تھا نا، اس لڑکی کو یہاں پہ ہم نہیں لے کے آئیں گے، لیکن نہیں، تجھے تو کوئی بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ ہمدردی کا بھوت سر پہ سوار کیا ہوا ہے۔ کیا ہے اس میں ایسا جو تو اسے اٹھا کے لے آیا؟ اگر کوئی مسئلہ بن گیا تو تو کیا کرے گا؟ پتہ بھی ہے ہم ایسا رسک کبھی نہیں لے سکتے۔ سائم کی بات سن کے نوریان مسکراتا ہوا کہنے لگا، اتنی خوبصورت حسین لڑکی ہے، اس پہ دل آ چکا ہے، شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو پاگل ہو گیا کیا؟ تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ یہ کیسی تو فضول باتیں کر رہا ہے؟ اس معصوم سی بچی کے ساتھ تو نکاح کرنا چاہتا ہے؟ تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ نوریان نے گہری نگاہوں سے اپنے دوست کی طرف دیکھا۔ آج تک میں نے زندگی میں اپنے لیے کبھی کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ ہمیشہ جو چیز مجھے پسند آئی میں نے چھوڑ دی، مگر اس لڑکی کو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ مجھے پسند آ گئی ہے، محبت ہو گئی ہے۔ واہ بھائی، بہت عجیب محبت ہے تمہاری۔ ایک نظر اسے دیکھا نہیں اور تمہیں پہلی نظر میں محبت ہو گئی۔ بس میں کل ہی اس لڑکی سے نکاح کروں گا۔ تمہیں پتہ بھی ہے وہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے، کیسی ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیسا ہے، کس کردار کی مالک ہے؟ کچھ بھی پتہ نہیں ہے تمہیں؟ اس سے نکاح کرنا ہے۔ سائم نے غصے میں اس کا دھیان ہٹانا چاہا، کیونکہ سائم جانتا تھا اگر یہ محبت عشق کے چکروں میں پڑ گیا تو ان کا کام کبھی آگے نہیں بڑھ سکے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ لوگ اپنی فیملی بنائیں جب تک وہ اس فیلڈ میں تھے۔ دیکھو نوریان، تم ہر چیز کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہو۔ نہیں، میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ نوریان نے سنجیدگی سے کہا، اچھا، میں سونے کے لیے جا رہا ہوں، جو کرنا ہے کرو۔ یہ کہتا ہوا سائم وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ نوریان کے دل کی دھڑکنیں ابھی بھی تیز ہو رہی تھیں۔ بار بار آنکھوں کے سامنے اس معصوم کا چہرہ آ رہا تھا۔ صبح ملازمہ نے آ کے ناشتہ بنا دیا۔ وہ ناشتہ اٹھاتا ہوا اس لڑکی کے کمرے کی طرف آیا۔ جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا، بیڈ پہ بیٹھی ہوئی وہ بچوں جیسی حرکتیں کر رہی تھی۔ بال اس کے کھلے ہوئے تھے، عجیب سی بکھری ہوئی حالت میں بیٹھی ہوئی تھی۔ دوپٹہ اس کے پاس نہیں تھا۔ ایک لمحے کے لیے نوریان کی نگاہیں اس کے وجود پہ ٹک گئی تھیں۔ دیکھنے میں وہ کہیں سے بھی بچی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا،
یہ لو کھانا کھا لو۔ نوریان نے سنجیدگی سے کہا، تم میرے لیے کھانا لے کے آئے ہو، مجھے اب اپنے ہاتھوں سے کھلا دو۔ وہ بچوں کی طرح ہنستے ہوئے، تالیاں بجاتے ہوئے بولی۔ نوریان کو اس وقت اندازہ ہوا شاید وہ دماغی طور پہ ٹھیک نہیں، دماغی طور پر شاید وہ کوئی بچی ہے جسے اس نے خود سے سوال کیا۔ پھر بھی اس کے سامنے بیٹھا۔ میرا نام نوریان ہے، تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ نوریان نے اس کے سامنے ناشتہ رکھتے ہوئے کہا۔ ڈر کے فوراً ہی وہ پیچھے ہونے لگی۔ نکاح کیا ہوتا ہے؟ وہ معصومیت سے بولی۔ نوریان مسکراتا ہوا اس کے پاس آیا۔ ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے جس میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں دے سکتا، وہ محبت بھرے انداز میں بولا، مگر نوریان کو دیکھتے ہی اسے خوف سا محسوس ہونے لگا۔ اس کی آنکھوں میں خوف اترنے لگا، مگر نوریان کے دل میں تو بے قراریاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ اب تو اس معصوم بچی جیسی حرکتیں نوریان کو مزید پاگل کرنے لگی تھیں، اور سائم تو غصے سے پاگل ہوئے جا رہا تھا۔ ایک تو وہ پاگل لڑکی ہے، اوپر سے تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے، نہ اس کی فیملی والوں کا پتہ ہے۔ کل کو کہیں سے اس کے فیملی والے آ گئے، انہوں نے تم پہ کوئی کیس کر دیا تو پھر کیا کرو گے؟ دماغ خراب ہو گیا ہے، عقل سے کام لو، عقل سے۔ کیوں دماغ سے کام لے رہے ہو؟ وہ غصے میں بولا۔ تم نکاح کی تیاری کرو، مولوی صاحب کو اور باقی سب کا بندوبست کرو، آج شام ہم دونوں کا نکاح ہوگا۔ سائم نے تو گویا اپنا سر پیٹ لیا۔ تو اب میرے سر پہ سوتن لے کے آئے گا؟ سائم نے غصے میں کہا۔ نوریان ہنسنے لگا۔ سیدھا بتا کہ لڑکی سے جلن ہو رہی ہے تجھے؟ ہاں، سوتن لے کے آؤں گا، تیرے ساتھ تو رہتے ہوئے میں بور ہو چکا ہوں، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ ساری عمر تو نے مجھ سے اپنے برتن دھلوائے ہیں، اب تو اس پاگل معصوم سی بچی کے ساتھ شادی کر کے اس کے بھی ناز نخرے مجھ سے اٹھوائے گا۔ یہ کہتا ہوا وہ غصے میں وہاں سے چلا گیا۔ نوریان کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ شام کے وقت مولوی صاحب آئے۔ نوریان نکاح نامہ لے کر کمرے میں داخل ہوا، ساتھ ہی سائم بھی تھا۔ نکاح ہو چکا تھا، اسے سائن کروانے لگا۔ یہ سائن کیسے کرے گی؟ لکھنا تو اسے آتا نہیں، معصوم بچوں کی طرح وہ پوچھنے لگی۔ اتنی تو وہ بچی ہے نہیں کہ تجھے سائن کر کے دے، انگوٹھا لگوا لے اسے۔ سائم کی بات سن کے اس نے نگاہیں اٹھا کر سائم کی طرف دیکھا۔ تھوڑی دیر بعد ان دونوں کا نکاح ہو چکا تھا۔ ابھی تک بھی کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی اور وہ لوگ باہر موجود تھے۔ سب کے جانے کے بعد نوریان ابھی بھی لاؤنج میں ہی بیٹھا ہوا تھا۔ سائم بھی اپنے کمرے میں جا چکا تھا، جب اچانک اسے لڑکی کے چلانے کی آواز آئی، جو باتوں باتوں میں رات ہی اسے اپنا نام بتا چکی تھی۔ اس کا نام مومنہ ہے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ اس کے پاس آیا، روتی ہوئی اپنے پاؤں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے پاؤں سے ہلکا ہلکا خون بہہ رہا تھا، جو کہ ساری بیڈ شیٹ پہ لگا ہوا تھا۔ نوریان چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ نوریان نے محبت سے کہا۔ مجھے درد ہو رہی ہے، وہ بچوں کی طرح کہنے لگی۔ اس کے پاؤں کانپ رہے تھے۔ نوریان نے اس کے پاؤں کو دیکھا۔ رکو، میں بینڈیج کر دیتا ہوں۔ پٹی کھولی کیوں؟ مجھے الجھن ہو رہی تھی۔ آپ نے میرے پاؤں پہ کیوں باندھی تھی؟ وہ بچوں کی طرح بولی۔ اس وجہ سے باندھی تھی تاکہ تمہیں پین نہ ہو۔ یہ کہتا ہوا اس کے پاؤں کے پاس بیٹھ گیا، اس کے پاؤں کو دیکھنے لگا۔ سارا زخم صاف کرنے کے بعد بے ساختہ ہی جھک کر وہ اپنے لب اس کے پاؤں پہ رکھ چکا تھا۔ وہ فوراً ہی گھبراتے ہوئے اپنا پاؤں پیچھے کر گئی تھی۔ اب کیا کر رہے ہیں؟ تمہیں پتہ ہے کتنی محبت کرتا ہوں تم سے۔ مجھے یہ بھی ڈر نہیں کہ تمہارے پاؤں چوم رہا ہوں۔
مومنہ نظریں چرانے لگی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف اترا ہوا تھا۔ اس کی بینڈیج کرنے کے بعد اس کے سامنے آ کر بیٹھا۔ نہ جانے کیوں بار بار دل اس کی قربت کے لیے مچل رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس کے اوپر جھکتا ہوا اس کی گردن پہ ہونٹ رکھ چکا تھا۔ وہ کانپنے لگی، چیخ مارتی ہوئی اسے دور دھکا دینے لگی۔ تم تو میرے ساتھ گندے کام کرو گے، تم میرے کپڑے بھی پھاڑ دو گے نا؟ وہ روتے چلاتے ہوئے بول رہی تھی۔ نوریان کو اس کی باتوں کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ نوریان پریشان ہو گیا، پیچھے ہٹ گیا۔ اس کی گردن پہ لال سرخ نشان بن چکا تھا۔ نوریان کو اندازہ ہوا تھا اتنی شدت سے اسے بوسہ نہیں دینا چاہیے تھا۔ وہ پہلے ہی معصوم سی بچی روئے چلائے جا رہی تھی، بار بار اپنی گردن پہ ہاتھ مارتی ہوئی، گویا اس کے لمس کو اپنی گردن سے ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی، کپڑے سے اپنی گردن کو صاف کر رہی تھی۔ نوریان کو حیرت ہوئی تھی، جبکہ اس کے پاؤں پر چوما تھا تب تو اس نے ایسا کوئی ری ایکشن نہیں دیا۔ جیسے ہی نوریان نے اس کی گردن کو چوما تو وہ اتنی زیادہ ہائپر کیوں ہو گئی تھی، نوریان کو سمجھ نہیں آئی۔ نوریان جیسے ہی باہر آیا، سائم ابھی تک وہ جاگ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر نوریان کے چہرے پہ شرمندگی کے آثار نمایاں ہوئے۔ دیکھو نوریان، وہ بچی ہے، پلیز اس کے ساتھ کچھ بھی مت کرنا۔ اپنے دوست کی بات سن کے نوریان کہنے لگا، تمہیں پتہ ہے اسے دیکھ کے جذبات بہت بے قابو ہو رہے ہیں، لیکن نوریان تم خود پہ کنٹرول کرو، تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے۔ نظر آتا ہے وہ اتنی چھوٹی نہیں ہے، بس ہماری نظر میں وہ چھوٹی ہے، 20 سال کی تو لگ رہی ہے۔ 20 سال کوئی شادی کی عمر ہوتی ہے؟ وہ غصے میں بولا، اور مجھے ڈر لگ رہا ہے کوئی مسئلہ ہی نہ کھڑا ہو جائے۔ کوئی مسئلہ کھڑا نہیں ہوتا۔ اگلے دن وہ سائم کے ساتھ جانے سے انکار کر دیتا ہے۔ آج میں گھر پہ ہی رکوں گا۔ کیا مطلب تم گھر پہ رکو گے؟ تمہیں پتہ ہے تمہارے بغیر کوئی کام سیدھا نہیں ہوتا، اس کے باوجود تم گھر پہ رکو گے۔ پلیز آج کا دن میں مومنہ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، تم چلے جاؤ۔ یہ کہہ کر اس نے سائم کو بھیج دیا اور سائم خونخوار نگاہوں سے اسے دیکھتا ہوا چلا گیا، اور وہ مومنہ کو کھیلتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس کے سامنے کئی قسم کے کھلونے پڑے ہوئے تھے۔ مومنہ مسکراتے ہوئے ایک گڑیا اس کے پاس لے آئی۔ آپ اس کے ساتھ شادی کر لو، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ کیوں؟ میں اس کے ساتھ شادی کیوں کروں؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ یہ آپ کی دلہن اچھی لگے گی۔ مومنہ کی بات سن کے نوریان نے اس کے بازو سے پکڑ کے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ تو تم کیا میری گڑیا اچھی نہیں لگتی؟ تم میری گڑیا بن جاؤ، میری دلہن بن جاؤ، میں تمہیں اپنے پاس بٹھاؤں گا، تمہارے ساتھ شادی کی ہے نا؟ یہ کہتے ہوئے دھیرے دھیرے اس کے ساتھ گستاخیاں کرنے لگا۔ مومنہ پیچھے ہوئی۔ نہیں، مجھے آپ کی بیوی نہیں بننا، آپ اسے ہی بنا لیں، وہ منہ پھلاتے ہوئے بولی۔ کیوں؟ میں اسے کیوں بناؤں؟ کیونکہ یہ آپ کے ساتھ اچھی لگتی ہے نا؟ نہیں، تم میرے ساتھ اچھی لگتی ہو، یہ تو میرے ساتھ اچھی نہیں لگتی۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے بالوں کو گردن سے سائڈ پہ کرتا ہوا دھیرے دھیرے اپنے انگوٹھے سے اس کی گردن کو سہلانے لگا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہاں پہ تمہیں ایک بوسہ دے لوں؟ وہ عجیب انداز میں بولا۔ کیوں؟ آپ نے کیوں دینا ہے؟ وہ سنجیدگی سے بولی۔ اس کی آنکھوں میں خوف سا اترنے لگا۔ میرا دل کر رہا ہے، یہ کہتے ہوئے بغیر اس کی کوئی بات سنے اس کی گردن کے اوپر جھک چکا تھا۔ نوریان کی مونچھوں کی چبھن اور اس کا لمس مومنہ نے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے
ایک فلم چلنے لگی۔ وہ چلانے لگی، اسے دور جانے کی کوشش کرنے لگی۔ مومنہ، تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس نے سارے کھلونوں کو سائڈ پہ پھینک دیا۔ سامنے ٹیبل پہ پڑے ہوئے شیشے کے جگ کو اس نے اٹھا کر فرش پہ پھینکا تھا اور وہاں سے بھاگتی ہوئی کمرے کی طرف چلی گئی۔ اس کے پاؤں میں شاید کانچ بھی لگ چکے تھے۔ وہ ٹوٹے ہوئے کانچ سے بھاگتی ہوئی جا رہی تھی۔ پہلے ہی اس کے پاؤں میں چوٹ لگی ہوئی تھی۔ نوریان پریشان ہوا، جلدی سے اس کے پیچھے گیا۔ نوریان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ کمرے میں گیا تو وہ سامنے ہی بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ اس کے پاس آ گیا، دھیرے سے اس کے پاؤں میں چبھا ہوا کانچ نکالا، دوبارہ سے اسے بینڈیج کرنے لگا۔ شاید وہ کافی زیادہ اذیت اور تکلیف سے گزر رہی تھی۔ وہ بے ہوشی کی حالت میں پڑی ہوئی تھی۔ نوریان اس کی گردن کو دیکھنے لگا۔ ایسا کیا تھا اس کی گردن پہ؟ جب بھی نوریان جھکتا وہ چلانے لگ جاتی تھی۔ نوریان نے جیسے ہی اس کی قمیض کو تھوڑا سا سرکایا، اس کے کندھے پہ عجیب طرح کے نشان بنے ہوئے تھے، جیسے کاٹے جانے کے نشان۔ کسی نے بے دردی سے اسے نوچا ہو، اس کے ایسے نشان بنے ہوئے تھے۔ اگلے ہی لمحے وہ قمیض سرکاتا ہوا مزید اس کے وجود پہ بنے ہوئے نشان دیکھنے لگا۔ وہ نشان کوئی نارمل نشان نہیں لگ رہے تھے، بلکہ بہت بھیانک قسم کے نشان لگ رہے تھے۔ وہ پوری اس کی کمر کو دیکھ چکا تھا، جہاں پہ بہت زیادہ نشان تھے۔ نوریان کو عجیب سا محسوس ہوا۔ اس نے ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ سارے نشان کس چیز کے ہیں۔ نوریان کی نگاہیں بار بار اس کے لبوں کی طرف جا رہی تھی۔ تم صرف میری ہو، میں تمہیں کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا۔ وہ مسلسل خود کو سیراب کیے جا رہا تھا، اس کی سانسوں کو پینے لگا۔ اپنی سانسیں بند ہوتی محسوس کر کے وہ بے ہوشی کی حالت میں ہی ہاتھ پاؤں مارنے لگی۔ عجیب اس کی حالت ہو گئی تھی۔ اس نے ایک دم سے اپنی آنکھیں کھولیں، اپنے اوپر جھکے ہوئے اس شخص کی طرف دیکھا، اسے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی، مگر ایک عجیب سی نرمی تھی، ایک عجیب سی محبت تھی اس کے لمس میں۔ اس کے ہونٹوں سے ہوتا ہوا اس کی گردن تک آیا۔ تمہارے اندر کا یہ سارا ڈر میں نکال دوں گا، اس کے چہرے کو دیکھتا ہوا بولا۔ وہ بچوں کی طرح رونے لگی، مگر اس کی آنکھوں میں سے بہنے والے ہر آنسو کو وہ صاف کر چکا تھا، اپنے لبوں سے چوم چکا تھا۔ جیسے ہی اس کے ہاتھ مزید شدت سے اس کے بالوں میں پھنسے، وہ رونے لگی، اور یہ لمحہ تھا جب وہ ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ بےتاب ہوتا ہوا اسے دور ہو گیا۔ اپنے جذبات پر قابو کرنا اسے مشکل لگ رہا تھا۔ وہ رونے لگی، چلانے لگی، سارے کمرے کی چیزیں پھینکنے لگی۔ نوریان پریشان ہو گیا۔ ریلیکس ہو جاؤ، کیا کر رہی ہو تم؟ ریلیکس ہو جاؤ۔ اس کے کندھوں سے پکڑ کر اسے جھنجھوڑتے ہوئے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس نے غصے میں ہر چیز کو تہس نہس کر دیا۔ تم میرے پاس کیوں آتے ہو؟ تم دوبارہ سے اپنی دوستوں کو بھی لے کے آؤ گے؟ میرے ساتھ ایسے کرو گے؟ وہ معصوم بچوں کی طرح نہ جانے کیا کچھ بولے جا رہی تھی، اور اس شخص کا تو دماغ گھوم چکا تھا۔ وہ یہ سب کچھ کیا کر رہی ہے؟ فوراً سے اسے اپنے حصار میں قید کر چکا تھا، اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ وہ بناب مچھلی کی طرح تڑپتی ہوئی دور جانے کی کوشش کرنے لگی۔ نوریان کی قربت اس کے وجود میں آگ لگانے لگی تھی۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو، تم مجھے تکلیف دو گے، مجھے درد دو گے، اذیت دو گے۔ وہ روتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔
اگلے ہی لمحے نوریان نے زوردار تماچا اس کے منہ پہ رسید کیا۔ ہوش کی دنیا میں واپس آؤ، کیا بولے جا رہی ہو؟ وہ بے ہوش ہو کے اس کی باہوں میں جھول چکی تھی۔ مومنہ، مومنہ آنکھیں کھولو، اس کی گال کو تھپ تھپاتے ہوئے وہ مومنہ کو ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا، مگر مومنہ دنیا جہان سے بیگانہ اس کے وجود میں بے سدھ جھول رہی تھی۔ وہ فوراً سے اپنی باہوں میں اٹھاتا ہوا گاڑی تک لے کے آیا۔ اس کا موبائل مسلسل بج رہا تھا، مگر اپنے موبائل کو اگنور کرتا ہوا اسے لے کے فوراً ہسپتال پہنچ چکا تھا۔ اسے دیکھ کر ڈاکٹر ایمرجنسی روم میں اسے شفٹ کر دیا گیا۔ کافی وقت بعد ڈاکٹر باہر آئی، کہنے لگی، میں نے ان کے کچھ ٹیسٹ کیے ہیں، آئی تھنک انہیں اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ کچھ دن پہلے کی یہ بات ہے اور ان کی کنڈیشن اس وقت بہت بری ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کے نوریان کو یوں لگا جیسے کسی نے ساتوں آسمان اس کے سر پہ گرا دیے ہوں۔ دیکھیں، وہ فزیکلی اور مینٹلی طور پہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہیں۔ ان کے وجود کی بہت بری کنڈیشن ہے۔ ان کے جسم پہ بہت گہرے گھاؤ بنے ہوئے ہیں جس کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے، یا پھر شاید آپ نے دیکھے نہیں۔ ڈاکٹر کی بات سن کے وہ خاموش ہو گیا، اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے کوریڈور میں بیٹھ گیا۔ بار بار اس کا موبائل بج رہا تھا۔ اس نے غصے میں موبائل کو بند کر دیا۔ یہ بھی نہیں دیکھا تھا نمبر کس کا جگمگا رہا ہے، کون اسے کال کر رہا ہے۔ کافی وقت بعد ڈاکٹر کہنے لگی، رپورٹس آ چکی ہیں اور میرا شک بالکل ٹھیک نکلا۔ آپ کی وائف کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی گئی ہے۔ کیا آپ کو اس بارے میں کوئی بھی اندازہ نہیں؟ ویسے تو یہ پولیس کیس بنتا ہے، مگر فی الحال ہم کچھ ایسا نہیں کر رہے، کیونکہ شاید اس کے بعد آپ کے کہنے کے مطابق آپ کو جیسے یہ ملی ہے، جو کچھ بھی آپ کی زندگی میں ہوا میں نہیں جانتی، اور میں کوشش کروں گی کہ پولیس تک یہ بات نہ جائے، مگر اس کی باڈی کی کنڈیشن بہت بری ہے۔ میرے علاوہ کسی اور ڈاکٹر کے پاس انہیں مت لے کے جائیے گا۔ ڈاکٹر کی بات سن کے اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں کچھ میڈیسنز لکھ کے دیتی ہوں جو آپ نے ان کے زخموں پر لگانی ہیں۔ ڈاکٹر کی بات سن کے اس نے اس بات میں سر ہلا دیا، مگر دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ اب اسے اندازہ ہوا تھا وہ اتنی ڈرتی کیوں تھی، پاس آنے پہ رونے چلانے کیوں لگ جاتی تھی۔ اس کے پاؤں پہ بنے ہوئے وہ زخم، اس کی گردن پہ بنے ہوئے، اس کی کمر پہ بنے ہوئے وہ سارے زخم نوریان کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے۔ اسے گھر لانے کے بعد اسے بیڈ پہ لٹایا۔ ابھی بھی وہ ہلکی ہلکی بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ وہ ایک میڈیسن کو دیکھنے لگا، اس کے بازو سے کپڑا ہٹاتے ہوئے اس کے بازو پہ بنے ہوئے ان نشانات پر وہ مرہم لگانے لگا۔ اس کی شرٹ کے 2 بٹن کھلے اور اس کے کندھے اور اس کی بیوٹی بون کے پاس بھی ایک نشان بنا ہوا تھا۔ ان نشان کو دیکھتے ہی نوریان کو کچھ ہوا تھا، جھک کر وہاں پہ اپنے لب رکھ چکا تھا۔ تمہارے وجود پہ بنے ہوئے ان سارے نشانوں کو میں اپنی محبت سے بھر دوں گا، تمہیں کسی قسم کی اذیت اور تکلیف نہیں پہنچنے دوں گا، تم بھول جاؤ گی کہ تکلیف کیا ہوتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے نوریان نے اس کی تھوڑی، اس کی گالوں، اس کی پیشانی پہ اپنے لب رکھے تھے، جیسے وہ اپنی محبت سے اس کی تمام تر تکلیفیں چن لینا چاہتا تھا۔ نوریان کبھی بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ اسے کبھی کسی لڑکی سے محبت ہوگی،
نہ کبھی اس نے محبت کے بارے میں سوچا تھا۔ اس کا ایسا دماغ تھا کہ وہ محبت نہ کرتا، مگر آج پہلی دفعہ اسے احساس ہوا شاید وہ محبت میں گرفتار ہوتا جا رہا ہے۔ بہت بری طرح سے اپنے وجود پہ چلتے ہوئے ہاتھ محسوس کر کے اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ ڈر گئی تھی، وہ ابھی کچھ بولنے ہی لگی تھی، نوریان نے اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھ دیا۔ میں تمہیں کچھ بھی نہیں کروں گا، میں تو تمہارا محافظ ہوں، بہت زیادہ محبت کرتا ہوں تم سے، بہت شدت سے تمہیں چاہتا ہوں، کبھی تکلیف نہیں دوں گا، اذیت نہیں دوں گا۔ وہ سرگوشیانہ انداز میں اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، اس کے وجود پہ مرہم لگا رہا تھا، ساتھ ساتھ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا باتیں کیے جا رہا تھا۔ اپنا سارا دھیان اس کی آنکھوں کی طرف کر چکی تھی۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا وہ کہاں کہاں اسے مرہم لگا رہا ہے، کیا اس کے ساتھ کر رہا ہے۔ وہ تو بس اس شخص کی آنکھوں میں دیکھے جا رہی تھی جہاں محبت تھی۔ ایک لمحے کے لیے ہر چیز اپنی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگی۔ ایک دفعہ ماضی پھر سے تکلیف بن کے اس کی رگوں میں دوڑنے لگا، مگر وہ محبت سے جس انداز میں اس کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا، سرگوشیاں کر رہا تھا، اپنی آنکھیں بند کرنے لگی، اپنے چہرے کو اوپر کیا، جیسے وہ کہنے لگی ہو میرے زخم چن لو۔ ایک دفعہ پھر سے اس کے زخموں کو چننے لگا۔ وہ اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے اس شخص کے لمس کو محسوس کرنے لگی۔ وہ اس کا شوہر تھا، اس کا محرم تھا، اور یہ لمس شاید اسے کہیں نہ کہیں سکون بخش رہا تھا، مگر ایک دم سے اسے دور کر گئی۔ اسے اپنے وجود پہ چلن کا احساس ہونے لگا۔ بیڈ شیٹ کو ہاتھوں میں دبوچا ہوا تھا، آنکھیں بند کی ہوئی تھیں، آنسو گالوں پر ٹھہرے ہوئے تھے۔ رونا بند کرو۔ نوریان نے اپنے انگوٹھے سے اس کی گالوں کو صاف کیا، چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھر کے ایک دفعہ پھر سے دیوانہ وار اسے چومنے لگا۔ چھوڑے مجھے، وہ گھبراتے ہوئے بولی، اس کے لب کپ کپا رہے تھے۔ مجھے بتاؤ جو پوچھا ہے، تمہاری حقیقت کیا ہے؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگا، مگر وہ کچھ بھی نہیں بولی۔ ایک دم سے اپنی گود میں بٹھاتا ہوا دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلانے لگا۔ پین ہو رہی ہے، کمر پہ تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ شاید وہ اس وقت سونا چاہتی تھی، اس وجہ سے مزید مزاحمت نہیں کر سکی۔ اس کی پشت کو دھیرے دھیرے سہلاتے ہوئے اسے سلانے کے بعد جلدی سے اپنی باہوں کے حصار میں قید کر چکا تھا۔ جب دوبارہ سے اس کا موبائل بجنے لگا، اب کی بار اس نے دیکھا تو سامنے نہ جانے سائم کی کتنی کالز آئی ہوئی تھی۔ اس نے موبائل کو دیکھا، اٹھا کر اپنے کان کے ساتھ لگایا۔ ہاں کیا مسئلہ ہے؟ جلدی سے بیسمنٹ پہنچو، یہاں کچھ پرابلم ہو گئی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے فوراً سے کال کٹ کر دی۔ کوئی بات نہیں سنی۔ اس نے مڑ کر سوئی ہوئی مومنہ کی طرف دیکھا۔ وہ ایک دفعہ پھر سے اس کی پیشانی کو چومتا ہوا بولا، میں بہت جلد واپس آؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس کے ہاتھ کی ہتھیلی پہ اپنے لب رکھتا ہوا، کمرے کو اچھی طرح لاک لگاتا ہوا، ساری کھڑکیوں کو چیک کرنے کے بعد وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب مومنہ کی آنکھ کھلی۔ اپنے وجود میں اسے درد کی ٹیسیں اٹھتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ وہ رات اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگی جب وہ نہ جانے کتنے درندوں کے درمیان پھنسی ہوئی تھی، چیختی چلاتی اپنی عزت کی بھیک مانگ رہی تھی۔
مگر اسے بخشا نہیں گیا۔ اسے ہر طرح سے اذیت اور تکلیف دینے کی کوشش کی گئی۔ وہ روتی چلاتی اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے پکارنے لگی، بابا جان، بابا جان آپ کہاں ہیں؟ بابا جان آپ کی بیٹی اذیت اور تکلیف میں ہے۔ وہ اتنی شدت سے چلائے جا رہی تھی کہ اس کی آواز رند گئی۔ اس کی آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے۔ جیسے ہی بیسمنٹ میں داخل ہوا، سامنے کوئی ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے دلاور صاحب کی طرف دیکھا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اوہ، تو یہ مسئلہ ہے۔ دلاور صاحب، آپ نے یہاں آنے کی زحمت کیسے کی؟ وہ ہنستے ہوئے بولا، دیکھو مجھے تم سے ایک ڈیل کرنی ہے۔ اگر تم میرے ساتھ کام کرو گے پارٹنرشپ پہ، تمہیں بہت فائدہ ہوگا۔ دلاور صاحب کی بات سن کے وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ آپ کو پتہ ہے نوریان شاہ مر جاتا ہے مگر کسی کے ساتھ پارٹنرشپ نہیں کرتا۔ پھر آپ نے کیسے سوچ لیا کہ میں آپ کے ساتھ پارٹنرشپ پہ کام کروں گا؟ بالکل ایسا ممکن نہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے جانے لگا۔ بیٹا ایسا ممکن تو آپ کو کرنا پڑے گا، چلے سوچتے ہیں۔ بس اتنی سی بات کے لیے مجھے بلایا گیا۔ اور ہاں ایک اور بات، نوریان شاہ، تمہیں پتہ ہے ہمیشہ سے جس پارٹی میں تم ہو، یہ پارٹی اور ہم لوگ مل کے کام کرتے تھے، مگر کچھ لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے یہ دونوں گینگ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، جبکہ ہمیشہ سے یہ ایک ہی حصہ تھا۔ اسے کوئی پارٹنرشپ کا نام نہیں دینا چاہتا۔ کام تم بھی انسانیت کے لیے کرتے ہو، ہم بھی انسانیت کے لیے کرتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں انسانیت کے پیچھے ہم لوگ انسانیت کا قتل کر دیتے ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم دوبارہ سے پارٹنرشپ کے بجائے اکٹھے رہ کے کام کریں۔ اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ آپ کو پتہ ہے طاقت تو آپ بھی بہت بڑی ہیں، اور طاقتور تو ہمارا گینگ بھی بہت زیادہ ہے۔ اگر یہ دو گینگ مل جائیں گے تو پھر تو تباہی ہوگی۔ وہ ہنستا ہوا بولا، میں چاہتا ہوں کہ تباہی ہو۔ ان کے لہجے میں ایک عجیب سا جنون تھا۔ کیا مطلب؟ آپ کیا چاہتے ہیں تباہی ہو؟ یہی کہ اپنے آدھے سے زیادہ گینگ کو چھوڑ چکا ہوں۔ باقی کا جو گینگ ہے میں تمہارے ساتھ شامل کرنا چاہتا ہوں۔ ان میں محض میرے وفادار لوگ شامل ہیں۔ اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ دلاور صاحب کو تو اپنے گینگ پہ بڑا غرور تھا، فخر تھا۔ اتنا کچھ ہونے کے بعد انہوں نے اپنے گینگ کو چھوڑ دیا۔ یہ بات اسے کچھ ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ چلے ٹھیک ہے، یہ کہتا ہوا وہ ہنستا ہوا ان کے پاس آیا، ہاتھ ملائیں۔ دلاور صاحب نے مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ ہاتھ ملایا۔ ضرور، ہم مل کے بہت کچھ کر سکیں گے۔ مجھے بہت سے لوگوں سے بدلے بھی لینے ہیں۔ ٹینشن مت لیں دلاور صاحب، بدلے تو میں نے بھی بہت سے لوگوں سے لینے ہیں۔ وقت آنے پہ سب کلیئر ہو جائے گا۔ میرے خیال سے مجھے جانا چاہیے۔ سائم نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا جو خونخوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مہربانی کر کے اب کچھ دیر تم یہاں پہ ہی رک جاؤ، سائم نے غصے میں کہا۔ اس نے غصے میں سائم کو دیکھتے ہوئے کہا اور آگے کی طرف چلا گیا۔ ایک روم میں داخل ہوا جہاں پہ نہ جانے کتنے لیپ ٹاپ پڑے ہوئے تھے۔ وہ ایک کو کھولتے ہوئے اس میں کچھ ٹائپ کرنے لگا۔ سائم بھی اس کے پاس آ گیا۔ بہت ہی ٹھرکی ہو گئے ہو تم۔ کیا ایک لمحے کے لیے بھی تم اپنی بیوی کو نہیں چھوڑ سکتے تھے؟ سائم نے غصے میں کہا، جبکہ سائم کو کیا معلوم تھا کہ وہ اپنی بیوی کو دیکھ کر اس وقت اذیت اور تکلیف سے گزر رہا ہے۔ نہیں، بالکل بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر مجھے اپنی بیوی اور اس گینگ میں سے ایک چیز کا انتخاب کرنا پڑے
تو میں اپنی بیوی کا کروں گا۔ سائم نے اس کے سر پہ چپت رسید کی۔ خبردار، جو فضول بات کرنے کی کوشش کی۔ پتہ نہیں یہ لڑکی تمہاری زندگی میں کہاں سے آ گئی ہے۔ میں نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ ہم دونوں کی زندگی میں کبھی کوئی لڑکی شامل ہو، اور لڑکی نہیں بچی ہے میری نظر میں۔ میں اسے بہت محبت کرتا ہوں، کبھی اسے زندگی سے نہیں نکالوں گا۔ اس کی بات سن کے سائم ہنسنے لگا۔ ٹھیک ہے بھائی، مت نکالنا، میں کون سا تم سے کوئی زور زبردستی کر رہا ہوں کہ تم اسے اپنی زندگی سے نکالو۔ کمرے کا دروازہ کھولا۔ جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی، وہ فوراً سے کمبل اپنے اوپر لپیٹ چکی تھی، بالکل کمبل میں دبکی سو رہی تھی۔ کمرے کا حشر نشر دیکھ کر نوریان کے دل کو کچھ ہوا تھا، کہیں اس نے خود کو نقصان تو نہیں پہنچا لیا۔ نوریان کو کسی اور چیز کی ٹینشن نہیں تھی، محض اس چیز کی ٹینشن تھی، وہ پاگل لڑکی کہیں اپنے آپ کو کوئی نقصان ہی نہ پہنچا لے۔ اس وجہ سے وہ جلدی سے جیسے ہی اندر داخل ہوا، سامنے کمبل میں چھپ کے بیٹھی ہوئی تھی۔ مومنہ تم ٹھیک ہو؟ اس نے محبت بھرے انداز میں کہا۔ مومنہ نے فوراً سے کمبل کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا۔ اسے ڈر لگ رہا تھا۔ مومنہ بتاؤ مجھے، تم ٹھیک ہو؟ اس نے دھیرے سے مومنہ کے چہرے سے کمبل ہٹایا۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے تھے، نہ جانے کتنے آنسو اس کی گالوں پہ ٹھہرے ہوئے تھے۔ وہ جھک کر اس کے آنسو چومنے لگا۔ کیا ہوا ہے؟ مجھے بتاؤ۔ وہ اسے کھینچ کے اپنے قریب کر گیا، اسے اپنے اوپر لٹا چکا تھا، دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلانے لگا۔ کیوں کمرے کی اتنی بری حالت کی ہے؟ دیکھو میرے سارے پرفیوم تم نے توڑ دیے، وہ سنجیدگی سے بولا، مگر مومنہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ابھی بھی اس کی آنکھوں میں ایک خوف اترا ہوا تھا۔ وہ اسے نیچے لٹاتا ہوا اس کے اوپر آ چکا تھا۔ وہ اس کے وزن کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اترے میرے اوپر سے۔ وہ ہاتھ پاؤں مارنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ اس کے ہاتھوں کو چومنے لگا۔ تمہیں پتہ ہے تم بہت خوبصورت ہو۔ وہ اس کے اوپر جھکا، اس کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے بار بار کبھی اس کی تھوڑی پہ لب رکھتا، کبھی اس کے ہونٹوں کو چوم لیتا۔ کیا کر رہے ہیں؟ وہ دوبارہ سے اسے دور کھسکنے لگی، مگر وہ اس کی کمر پہ ہاتھ رکھے ہوئے بالکل اسے خود میں بھیجے جا رہا تھا۔ پتہ ہے میرا کیا جی چاہتا ہے؟ وہ معصوم بچوں کی طرح کہنے لگی۔ جو بھی آپ کا جی چاہتا ہے۔ چھوڑیں مجھے، دور جائیں، کیوں میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ وہ چلاتے ہوئے بولی۔ محبت کرتا ہوں تم سے، تبھی تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہوں۔ محبت؟ مجھے پتہ ہے، آپ نے بھی میرے ساتھ۔ یہ کہہ کر وہ بہت بری طرح سے رونے لگی۔ وہ جانتا تھا جس اذیت اور تکلیف سے وہ گزر رہی تھی، وہ بھول نہیں پائے گی اتنی آسانی سے، وہ نارمل بھی نہیں ہو پائے گی۔ ڈاکٹر نے اس کے نارمل ہونے کے لیے کچھ میڈیسنز لکھ کے دی تھیں، مگر نہ جانے کیوں وہ اسے بچوں کی طرح اچھی لگ رہی تھی۔ وہ ہمیشہ ہی بچی رہتی، کبھی بڑی نہ ہوتی۔ شاید وہ ٹھیک ہو گئی، سمجھدار ہو گئی، ایک بڑی لڑکی بن گئی تو کبھی بھی اس شخص کے ساتھ نہ رہے۔ اس کی گردن میں منہ چھپاتا ہوا اپنی آنکھیں بند کر گیا۔ وہ جانتا تھا وہ رو رہی ہے، اس نے یوں ہی رات بھر روتے رہنا ہے۔ وہ اسے کافی دیر چپ کروانے کی کوشش کرتا رہا، اس کی پشت کو سہلاتا رہا، کبھی اس کی گردن کو چومتا، کبھی اس کی پیشانی کو چومتا، مگر ایک تکلیف تھی اس کے دل میں جو وہ کسی طور پر بھی کم نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ سو رہا تھا جب اسے باہر سے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ سائم اسے بلائے جا رہا تھا۔ دروازے پہ مسلسل دستک ہو رہی تھی۔
بمشکل اپنی آنکھوں کو مسلتا ہوا اٹھا۔ سوئی ہوئی اس نے اپنی خوبصورت سی بیوی کی طرف دیکھا، جھک کر اپنے لب اس کی پیشانی پہ رکھے، اس کے ہاتھ کو چوما۔ اب باہر نکلا۔ جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا، سامنے پولیس کھڑی ہوئی تھی۔ دروازہ بند کرتا ہوا حیرت سے پولیس والوں کی طرف دیکھنے لگا۔ سب خیریت تو ہے نا؟ آپ یوں اچانک یہاں پہ؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگا۔ آپ کو اریسٹ کیا جاتا ہے۔ وہ کہنے لگا، کیا مطلب اریسٹ کیا جاتا ہے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ کل رات آپ کے بیسمنٹ پہ ریڈ کی ہے، جہاں ہم نے بہت زیادہ غیر قانونی اسلحہ دیکھا، جس کی وجہ سے آپ کو اریسٹ کیا جاتا ہے۔ اس نے پیچھے مڑ کر سائم کی طرف دیکھا۔ سائم کو بھی حیرت ہو رہی تھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج سے پہلے تو کبھی بیسمنٹ تک کسی پولیس والے کی جرأت نہیں ہوئی۔ اب کی بار اس کا سارا شک دلاور صاحب کی طرف جا رہا تھا۔ وہ سنجیدگی سے سائم کو دیکھتا ہوا کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ سائم کہنے لگا، دیکھیں سر، آپ بھی انہیں نہیں لے کے جا سکتے، کچھ ہم بیٹھ کے ڈسکس کر لیتے ہیں۔ مگر وہ پولیس والا اسے لے کے جا چکا تھا۔ سائم نے موبائل پہ دیکھا تو سامنے دلاور صاحب کی کال آ رہی تھی۔ وہ کال پک کرتے کہنے لگا، یہ سب کچھ آپ نے کیا ہے نا؟ وہ حیرت سے کہنے لگے، کیا مطلب؟ میں نے تمہیں اس لیے بتانے کے لیے کال کی ہے، میں کچھ ٹینشن میں ہوں۔ ہمارے بیسمنٹ پہ ریڈ ہوئی ہے اور کچھ پولیس والوں کو اسلحہ ملا ہے، جو کہ ہمارے بیسمنٹ میں تھا ہی نہیں، نہ جانے کہاں سے آیا۔ وہ حیران ہوا تھا، مطلب ان سب کے درمیان کوئی تیسرا شامل تھا۔ وہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ تیسرا کون تھا۔ مطلب سب کچھ آپ نے نہیں کروایا۔ سائم کو حیرت ہوئی تھی، کیا مطلب؟ میں پاگل ہوں کیا جو آپ لوگوں کے ساتھ ڈیل ڈن کر کے آپ لوگوں کے گینگ میں شامل ہو گئے؟ ایسا کروں گا؟ کچھ میرے سفید بالوں کا ہی خیال کر لیں۔ ان کی بات سن کے سائم کہنے لگا، نہیں ایسی بات نہیں، بس شک ہو گیا تھا، مگر اس وقت نوریان کو جیل سے نکلوانا ہوگا۔ دلاور صاحب کہنے لگے، اس کی ٹینشن مت لو، نکل کے آ جائے گا، بس تم 1-2 گھنٹے انتظار کرو، وہ خود تمہیں ملے گا۔ سارا دن گزر چکا تھا، پولیس اسٹیشن ہی تھا، نہ جانے کب وہ رہا ہوا، اسے چھوڑ دیا گیا۔ پولیس والوں نے خود ہی چھوڑا تھا، وہ نہیں جانتے تھے کیوں چھوڑا، اور سائم بھی اتنی دیر میں گھر نہیں آیا۔ پولیس اسٹیشن سے اسے یہ تو معلوم ہو چکا تھا کہ نوریان کو چھوڑ دیا گیا ہے، مگر اب نوریان کہاں چلا گیا تھا، یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس کا دماغ گھوم چکا تھا، میں اس لڑکے کا کیا کروں، کہاں چلا گیا ہے؟ بار بار اسے کالز کیے جا رہا تھا، مگر اس نے کال بھی پک نہیں کی۔ کافی رات کو وہ گھر آیا، سامنے ہی سائم کھڑا ہوا تھا، خونخوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ دماغ خراب ہو چکا ہے تمہارا، کب سے تمہیں کالز کر رہا ہوں، رات کے 3 بج چکے ہیں، جبکہ دوپہر 12 بجے ہی تمہیں پولیس والوں نے چھوڑ دیا تھا۔ کہاں تم چلے گئے تھے؟ یار اس وقت اپنے کمرے میں جانا چاہتا ہوں، یہ کہتا ہوا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، سامنے عجیب سی حالت میں وہ پڑی ہوئی تھی، صوفے پر آڑی ترچھی، آنکھیں بند کی ہوئی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز بھی اس نے سنی، مگر وہ ہلی نہیں تھی، نہ ہی اس نے کوئی بات کی۔ نوریان چلتا ہوا اس کے پاس آیا، ایک دم سے جھک کر اسے اپنی باہوں کے حصار میں اٹھا کر بیڈ پہ لے آیا۔ اسے بیڈ پہ لٹاتا ہوا اس کے اوپر آ گیا۔ سوری، آج میں سارا دن تم سے نہیں مل سکا، ایک بہت ضروری کام سے چلا گیا تھا۔ وہ محبت سے اسے چومتا ہوا بولا، مگر وہ کسی بے جان مجسمے کی طرح اس کے سامنے پڑی ہوئی تھی۔ اس نے کسی قسم کا کوئی جواب نہیں دیا، کسی قسم کی کوئی مزاحمت نہیں کی،
بالکل گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں تمہارے پاس آیا ہوں، تم میرے سے بات کیوں نہیں کر رہی؟ وہ نرمی سے اور محبت سے بولا۔ میڈیسن لی ہیں؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ کیوں نہیں لی؟ بتاؤ مجھے، وہ اس کے ہونٹوں کو سہلاتے ہوئے بولا، مگر وہ آنکھیں بند کر گئی۔ نیند آئی ہوئی ہے۔ آج پہلی دفعہ اس نے ایسی بات کی۔ یہ سن کر اسے کچھ غلط ہونے کا اندیشہ ہوا۔ ٹھیک ہے۔ نوریان کی آنکھوں سے فوراً نیند غائب ہوئی۔ وہ اس کے ہاتھ کو چومتا ہوا بولا، مگر نہ جانے کیوں لبوں پہ گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ بتاؤ مجھے، سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ کیوں اتنا زیادہ گھبرائی ہوئی لگ رہی ہو؟ نہیں، میں تو نہیں گھبرائی ہوئی۔ یہ کہتے ہوئے وہ دور ہونے لگی، مگر نوریان نے بالکل اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ کیا تم مجھے میرا حق دینا پسند کرو گی؟ یہ کہتا ہوا وہ بالکل اس کے قریب آ گیا، اس کے کان میں سرگوشیاں کرتا ہوا، بار بار اس کے کان کی لو کو اپنے دانتوں تلے دبا دیتا، اس کے لبوں کے اوپر جھکا، اس کے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچتے ہوئے اس کا ساتھ دینے لگی، جیسے وہ یہ سب کچھ چاہتی تھی۔ تم مجھے تکلیف نہیں دیتے، اذیت نہیں دیتے، وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی تھی۔ تم ویسے مجھے تکلیف نہیں دیتے جیسے باقی لوگ دیتے تھے۔ یہ سن کر نوریان کے ہاتھ رکے، اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا، اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ وہ اس کی روح میں اترنا چاہتا تھا، اسے مکمل طور پہ اپنا بنانا چاہتا تھا، مگر اس کی باتیں نوریان کو ہمیشہ ہی روک دیتی تھی۔ جب وہ اس رشتے کے درمیان کسی تیسرے کا نام لے لیتی تھی، اور وہ جانتا تھا اس کا ماضی کیسا ہے، یہی چیز تو نوریان کو آگے نہیں بڑھنے دے رہی تھی، ورنہ اب تک اپنا حق لے چکا ہوتا۔ اس کے وجود پہ بنے ہوئے وہ گہرے نشان۔ تم نے بینڈیج کی ہے؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگا۔ ہاں، میں نے کر لی، وہ اس بات میں سر ہلاتی ہوئی بچوں کی طرح بولی۔ نہ جانے نوریان کو ایسا کیوں محسوس ہوا، جیسے اب وہ بچی نہیں بلکہ سب کچھ جانتی ہو، پہچانتی ہو، مگر پھر بھی بچی کیوں بنی ہوئی تھی؟ نوریان کا دماغ گھومنے لگا۔ شاید میں زیادہ سوچ رہا ہوں، میں تھکا ہوا ہوں، مجھے زیادہ نہیں سوچنا چاہیے، مجھے سکون کی نیند سو جانا چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنی آنکھیں بند کر گیا۔ دن گزرنے لگے۔ وہ جب بھی اس کے پاس جانے کی کوشش کرتا، کسی نہ کسی طرح سے خود سے دور کر دیتی۔ اس کا وجود کپ کپانے لگتا، مرنے والی ہو جاتی۔ نوریان کی شدتوں کو وہ جھیل نہیں پاتی تھی۔ اس کے وجود پہ بنے ہوئے نشان ٹھیک نہیں ہو رہے تھے، ویسے کہ ویسے ہی تھے۔ وہ میڈیسن بھی لیے جا رہی تھی تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے یا نارمل ہو جائے، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا، اور نوریان اتنے مہینوں سے ایک دفعہ بھی اسے چوم نہیں سکا تھا۔ نوریان کے جذبات بھڑکنے لگے۔ نوریان جیسے ہی اس کے پاس گیا، آج نوریان نے سوچ لیا تھا بس اسے اپنے تمام تر حق لے لے گا، بس ہمیشہ کے لیے اسے اپنا بنا لے گا، اس کے اور اپنے درمیان کوئی فاصلہ نہیں رکھے گا۔ بے شک وہ ناسمجھ بچی ہے، چھوٹی ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جیسے ہی اس کے قریب گیا، وہ پوری کی پوری کانپنے لگی۔ اس کا وجود ایسے تھا جیسے کسی نے اسے بجلی کے جھٹکے لگا دیے ہوں۔ وہ ایسی ہو چکی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر نوریان پریشان ہوا، اسے اپنی باہوں میں اٹھاتا ہوا اسے لے کے ہسپتال پہنچا۔ اس ڈاکٹر نے اس کے کچھ ٹیسٹ کیے اور عجیب نگاہوں سے نوریان کی طرف دیکھنے لگا۔ نوریان نے گہری سانس لی، ڈاکٹر سے پوچھنے لگا، کیا ہوا ہے؟ میری وائف ٹھیک تو ہے نا؟ ڈاکٹر نے عجیب نگاہوں سے نوریان کی طرف دیکھا۔ ڈاکٹر پوچھنے لگی۔ ڈاکٹر نے جو اگلی بات بتائی وہ سن کر نوریان کو یوں لگا جیسے کسی نے ساتوں آسمان اس کے سر پہ گرا دیے ہوں۔
آپ کی وائف حاملہ ہے۔ نوریان کو معلوم تھا کہ وہ بچہ نوریان کا نہیں، مگر جب اسے معلوم ہوگا وہ کسی ایسے شخص کے بچے کی ماں بننے والی ہے جس کے بارے میں وہ خود نہیں جانتی، اسے اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تھا 5-6 درندوں میں۔ اب بھلا اسے کیا معلوم تھا کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ اور نوریان پاگل ہوئے جا رہا تھا۔ ڈاکٹر، کیا آپ ابارشن نہیں کر سکتی؟ ڈاکٹر نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ بہت چھوٹی ہیں، ان کی عمر کم ہے۔ اچانک اسے مومنہ کے چلانے کی آواز آئی۔ وہ جلدی سے کمرے سے باہر نکلا، اس روم میں داخل ہوا جس میں مومنہ تھی۔ جیسے ہی روم میں داخل ہوا، ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھیں پتھرا گئیں۔ سامنے کا منظر دیکھ کر وہ سانس لینا بھول گیا۔ مومنہ! وہ ایک دم سے حلق پھاڑ کے چلایا۔